ساتوں آسمان پر گئے، سدرہ پہ گئے، عرش پہ گئے، لامکاں میں گئے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، خواب میں گئے ہیں، جسم کے ساتھ نہیں گئے۔ کیوں؟ حضور کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اپنے بستر سے رات میں حضور کو کبھی میں نے کھویا ہوا نہیں پایا، یعنی حضور میرے ساتھ بستر ہی پہ ہوتے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں جب بیوی نے کبھی ان کو کھویا ہوا نہیں پایا تو گئے کیسے رات میں؟ لیکن حضور کو معراج ہوئی ہے مکہ شریف میں، حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے مدینے میں۔ مکہ میں معراج ہو گئی ہے تب حضور مدینہ گئے ہیں، پھر مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ کا گونا گیا حضور کے ساتھ، تو اپنی زندگی کی بات بتا رہے۔ بہرحال حضور کو اللہ تعالیٰ نے جسم و جسمانیات کے ساتھ بلایا، اور کہاں لیٹے تھے؟ اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ کہہ دو تمہارا رب تم کو بلا رہا ہے۔ براق لے کر کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب براق دیکھا تو اپنی امت کی یاد آئی کہ میری امت کیسے گزرے گی۔ تو جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی امت کو اپنے پروں پہ گزاروں گا، اور جس شان کے ساتھ میرے نبی براق پر بیٹھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس نقشے کو یوں عرض کرتے ہیں، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے وہ ترن۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے وہ ترن۔ مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ حضور براق پہ سوار ہوئے، بیت المقدس کے مسجد اقصی جو فلسطین میں، وہاں گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی موجود تھے۔ حضور نے سب کی امامت فرمائی، اور یہ حدیث مشہور سے ثابت ہے میرے نبی کی امامت۔ ابھی جون بیلوے کہا تھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو جب مٹی مل گئے تو وہاں سب پہنچ کیسے گئے؟ بولو۔ پتا چلا نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتے، نبی زندہ رہتے، شہید زندہ رہتے۔ جب شہیدوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے تو شہید تو میرے نبی کے امتی ہیں۔ جب امتی کا عالم یہ تو نبی کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ سارے نبی کے پیچھے امامت نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر حضور وہاں سے پہلے آسمان پہ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھتے تو روتے، بائیں طرف دیکھتے، دہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ حضور نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا داہنی طرف جب میں دیکھتا ہوں تو اپنی ان اولادوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں اچھا کام کیا تو اللہ ان کا ٹھکانہ جنت بنائے گا، تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اور بائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری وہ اولادیں نظر آتی ہیں جو دنیا میں خدا کی نافرمانی کی ہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بہرحال معراج کی تفصیلی واقعہ تو نہیں بتا سکتے، پہلے پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے، چوتھے پہ گئے، پنجویں پہ گئے، یہاں تک کہ سدرا پہ گئے اور سدرا سے لامکان گئے۔ اور جب رب کی حضور میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی مالی بدنی عبادت سب خدا کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو تم پر اے میرے نبی۔ تو حضور نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ آج بہت سے کہا تھے نبی پر سلام پڑھو تو سمجھ میں آوت ہی غوث اعظم کا ملائے ہیں، خواجہ کا ملائے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ملائے ہیں، غازی سرکار کو ملائے، صابر کریری کو ملائے، وارث پاک کو ملائے ہیں، صرف نبی پہ سلام ہے۔ اگر نبی ہی پہ سلام ہوتا تو حضور معراج کی رات میں اتحیات میں نہ کہتے وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں پر بھی سلام، نیک بندوں پر بھی سلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، جب حضور رب کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے دونوں بازوؤں کے بیچ میں اپنا ہاتھ رکھا، دست قدرت۔ حضور فرماتے فَوَجَدْتُ بَرْدُهُ بَيْنَ ثَدَيَّ، تو حضور اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک میں نے اپنے دونوں چھاتیوں کے بیچ میں پائی۔ فَعَرِفْتُ بِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک کی وجہ سے میں ان تمام چیزوں کو جان گیا جو زمین و آسمان میں تھے۔ ساری چیزوں کا علم اللہ نے نبی کو عطا فرما دیا۔ اور اس کے بعد نماز کا تحفہ لے کے چلے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ انہوں نے کہا اپنی امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کہا 50 وقت کی نماز اللہ نے تحفے میں ہم کو دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت بڑی کاہل ہوگی، 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے کم کرائیے۔ ہماری آپ کی کاہلی موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے۔ گئے رب کی بارگاہ میں تو 5 وقت کی نماز گھٹی، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنے وقت کی رہ گئی؟ کہا 45۔ کہا اب بھی جائیے، ابھی بہت ہے، آپ کی امت نہیں ادا کر پائے گی۔ یہاں تک کہ 9 مرتبہ ایسے ہی گئے آئے تو 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی امت 5 وقت پڑھے گی، ہم ان کو 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جائیے، یہ بھی کم ہے۔ کہا نہ، اب اپنے رب کے بارگاہ میں شرم آتی ہے۔ بہرحال 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے موسیٰ علیہ السلام کے کرم سے ہم لوگ 50 وقت سے بچے 5 وقت کے لیے۔ 5 وقت کی نماز حضور معراج میں تحفے میں ہمارے آپ کے لیے لائے ہیں، لیکن آج ہم ان 5 وقت کو بھی ادا نہیں کر سکتے۔
قرآن حکیم میں اللہ فرماتا فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ نمازیوں کے لیے ہلاکت بربادی ہے؟ کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، وقتوں پہ ادا نہیں کرتے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے والذین هم یراؤون، اور ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ، ان کے لیے بھی بربادی۔ پھر آگے اللہ فرماتا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کے لیے بھی بربادی ہے جو فائدے کا سامان لوگوں کو دیتے نہیں، روک لیتے۔ جیسے کہ لکڑی پھاڑنا ہے، آپ کے گھر میں کلہاڑ نہیں ہے، پڑوسی سے مانگا اس نے نہیں دیا، پڑوسی کے یہاں سیڑھی ہے، آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑی، مانگا نہیں دیا، تو ایسے روکنے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ بالٹی نہیں تھی، آپ نے پڑوسی سے مانگا نہیں دیا، تو قرآن کہتا ہے وہ برباد ہو گیا۔ دکھائے کے لیے جو نماز پڑھے وہ بھی برباد، اور جو اپنے پڑوسیوں کو فائدے والا سامان نہ دے، روک لے، وہ بھی برباد۔ آج ہمارا آپ کا معاشرہ بہت گندا ہو گیا۔ آج ہم کو چاہے جتنا کوئی تھوکے، لیکن ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بہت سے ایسے ہیں جو دوسروں کے گھروں میں گھس گھس کے بیٹھتے ہیں، محلہ والے تھکت ہیں، گاؤں والے تھکت ہیں، لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں۔ ایسے بہت سے طلاق دے ہیں تو کہ مہروق رکھے رہی ہیں، طلاق دے ہیں وہ کے بعد رکھے رہی ہیں۔ محلہ والے تھکتے ہیں، گاؤں والے تھکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی اثر نہیں۔ ایسے بہت سے سود کھاتے ہیں، سودخوار، سودخوروں کو گاؤں والے تھکتے ہیں، یار فلاں سودخور ہو یار، کے دارے نہ جائے گا، کیونکہ یہاں کوئی بٹیا کہی دی ہو سودخور ہو، لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا۔ ایسے بہت سے شرابی نشہ کرتے ہیں، لوگ گاؤں والے اس کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں۔ ایک نواب صاحب تھے، گھر میں لیٹے تھے، ان کو کھانسی آ رہی تھی، اتفاق سے ایک چور نواب صاحب کے گھر میں گھسا چوری کے لیے، اور جیسے گھسا ویسے نواب صاحب کو کھانسی آ گئی رات میں۔ چوروا جانے اس کی جاگت ہے کہا، بس سر سے نواب صاحب کے تخت کے نیچے گھس گیا۔ اب نواب صاحب دیکھ لی، وہی کے اوپر تھک کے اخا تھو، رات بھر نواب صاحب تھکا برف کے سلی بنائی دی، اور چپے پرا جائے نہیں کہ بجان جی تھکت سویرے کا پورا نبھائی دی۔ یہاں تک کہ صبح کے ٹائم ان کی بیوی کچھ پانی وانی لے کے، تو نواب صاحب تھکتے رہے، وہ بیوی تھک ماری، تو بیوی بڑبڑانے لگی کہیں تم کو تمیز نہیں، بے ڈھنگے کہیں کے، بوڑھے ہو گئے، ہم پر تھوک دیا۔ تو نواب صاحب نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، تم زندگی کی ساتھی ہو، ایک تھوک نہیں برداشت کر پائے، اور آج میرا صرف ایک رات کا ساتھی ہے، اور میں رات بھر تھوکتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ جب نواب صاحب نے بتایا تو بھگا چوروا، اور بھگا ہوا کہیں اللہ کا شکر ہے آیا تھا کالا بن کے، جا رہا ہوں سفید بن کے، تو پر رات بھر تھوک کی نہ وہ سمجھس کہ ہمارا رنگ صاف بھوا۔ ایسے ہی آج کل کچھ بے حیا ہو گئے ہیں، پورا گاؤں تھکتا ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہماری معراج ہو رہی ہے۔ اے لوگو، شرم حیا نہیں تو جینا بیکار ہے۔
کسی کے گھروں میں نہ بیٹھو، کسی کے دروازے پر بغیر ضرورت کے نہ جاؤ، اس سے تمہاری عزت برباد ہو جائے گی، لوگ تم پر نگاہیں اٹھائیں گے، انگلیاں اٹھائیں گے۔ ایسے ہی طلاق دینے کے بعد عورت کے قریب نہ جاؤ، دے دے ہیں انگنتے تک کہیں دوین دفعہ کہا رہا ہے، پتہ نہیں کو بتائے دے تھے کہ دوی دفعہ دیئے نہیں ہوتے، بکہیں دوی دفعہ دیئے رہا ہے۔ ارے جس خدا کے ڈر سے تم یہ کہہ رہے ہو 2 مرتبہ، وہ خدا جان تو رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، طلاق دے کر چھپا رہے ہو۔ لڑکے حرامی پیدا ہوں گے، اولادیں حرامی پیدا ہوں گی، اور قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسے ہی سود ہے، سود کھانا۔ بصرہ میں ایک حبیب تھے، بہت مالدار رہے، سود میں رقم بانٹے رہے، تو اصلی رقم نہیں لیتے رہے، بڑھتی والا لیتے رہے، سود والا وصولہ کرتے رہے، کھاوا کرتے رہے۔ اتفاق سے ایک فقیر دروازے پر گیا، کہا حبیب اللہ کے نام پر دے دو۔ تو حبیب نے کہا سنو، ہم تم کا دے دے بے، لیکن تم رہی ہو غریب کی غریب ہے، تو تمہار غریبی تو جائی نا، تم رہی ہو فقیر کے فقیر، اگر ہم کچھ تم کا دے دے، اور تم جیسے فقیرن کا اگر ہم روز دے لگبے تو تمرن جیسے فقیر ہم ہو جی، اس لیے تم چلے جاؤ، ہم تم کا کچھ دے نہ پے۔ وہ بیچارہ فقیر چلا گیا۔ بیوی نے کھانا بنایا، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو جو پتیلی میں تھا چاول دال جو بھی تھا سب خون سے بدل گیا۔ بیوی نے کہا تم نے بڑا برا کیا، اس بھوکے انسان کو تم نے واپس کر دیا، کہا دوسرا بناؤ۔ دوسرا بنایا، اور جب بن کے تیار ہوا پھر پورا کھانا خون سے بدل گیا۔ بیوی نے کہا حبیب اب تمہارے نصیب سے خدا نے روزی اٹھا لی ہے، اے حبیب اگر اب تم دانا کھانا چاہتے ہو تو پہلے اس فقیر کو منا لو، جس فقیر کو تم نے دھکا دے کے دروازے پہ سے بھگا دیا۔ قرآن کہتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ فرماتا ہے محبوب کسی مانگنے والے کو بھگاؤ نہ، دھتکارا نہ کرو، جاؤ حبیب اس سے معافی مانگو۔ حبیب گھر سے نکلے، اس فقیر کو تلاش کرنے لگے، تو جب نکلے تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، کہ کچھ بچہ وچہ ہے گا ہو، اچھا اچھا، بچوں نے حبیب کو دیکھا تو بچے بھگے چلا کر کے، کہا ہٹو ہٹو، بھاگو بھاگو، دیکھو سود خوار آ رہا ہے، سود کھانے والا حبیب آ رہا ہے، کہیں اس کی گرد ہم پر نہ پڑ جائے کہ ہم لوگ بھی جہنم میں نہ چلے جائیں، بھاگ لو، دیکھو وہ جہنمی آ رہا ہے، سود خور آ رہا ہے۔ وہ بچے جب بھگے تب حبیب کے دل پر اثر پڑا، ارے میں اتنا بڑا بد نصیب ہو گیا کہ میری وجہ سے میرے بچے بھاگ رہے ہیں شہر کے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تب حبیب کے دل کی دنیا بدلے، تب حبیب نے ارادہ کیا کہ لاؤ جائیں بصرہ کے ولی حضرت امام حسن کے قدموں میں معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ تو امام حسن بصری کے پاس حبیب اجمی گئے توبہ کرنے۔ امام حسن بصری سے کہا امام حسن بصری زندگی بھر سود کھایا، لیکن آج میرا دل نفرت کر رہا ہے، میں توبہ کرنے آیا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ تو امام حسن بصری نے حضور کی ایک حدیث سنائی، کہا اے حبیب، حضور فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا انسان اس طرح ہو جاتا جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ توبہ کر لے۔ حبیب نے توبہ کیا،
اور توبہ کر کے واپس چلے۔ جب واپس چلے تو جو بچے کھیل رہے تھے ان بچوں نے جب دیکھا تو چلائے، کہا دیکھو وہ جنتی آ رہے ہیں، چلو ان کے پیروں میں لپٹ جایا جائے، ہو سکتا ہے اللہ ان کے قدموں کی برکت سے ہم سب کا مقام جنتی بنا دے۔ تو بچے لپٹ گئے حبیب کے قدموں میں۔ تب حبیب روئے، کہا یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، ابھی چند منٹ پہلے میں نے توبہ نہیں کیا تھا تو ان بچوں کے دلوں میں ہماری نفرت تھی، اور اے اللہ تیری بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا تو تو نے ہم کو ان لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دیا۔ زندگی بھر روئے اور گناہوں سے بچتے رہے۔ اے میرے دینی بھائیوں، سود انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، اور جب انسان سود کھانے سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج ہمارا معاشرہ کتنا بگڑتا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں عن عمرو بن مرہ، حضرت عمرو بن مرہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزووں میں شریک ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں قال لمعاویہ، عمرو بن مرہ نے معاویہ سے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب کوئی انسان حاجت مند کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، کہ جب کوئی مجبور تمہارے پاس آئے تو اس کو روکو نہ، اس کی ضرورتوں کو سنو اور اس کی مدد کرو۔ اگر تم نے اس کی طرف توجہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی رزق کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، 4 دن کی زندگی اللہ نے دیا ہے۔ حضور نے معراج میں نماز کا تحفہ رب کی طرف سے حاصل کیا ہے اور اپنی امت کو پیش کیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ نماز کی قدر کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ صحابہ کرام کو نماز سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عباس، ان کے آنکھوں میں موتیا بند کی بیماری ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک نوکر رکھا، کس لیے کہ جب اذان ہو تو تم مجھے مسجد نبوی پہنچا دیا کرو، اور جب میری نماز جماعت سے ختم ہو جائے تو میرے گھر لا کے چھوڑ دیا کرو۔ جبکہ نابینا پر جماعت نہیں ہے واجب، نابینا ہو گئے صحابی، لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے ایک نوکر رکھا، وہ نوکر لے جاتا تھا لاتا تھا۔ ایک دن نوکر نہیں آیا، حضرت عبداللہ بن عباس کی جماعت ختم چلی گئی۔ جب جماعت چھٹی تو گئے اپنی ماں سے رونے لگے، کہا امی لے چلو میرے آنکھوں کا علاج کرا دو، آج نوکر نہیں آیا، میری جماعت چلی گئی، پھر کبھی نہیں آئے گا تو جائے گی، اسی لیے میری آنکھوں کا علاج کرا دو، میرے آنکھوں میں روشنی آ جائے تاکہ میری نماز با جماعت نہ چھوٹے۔ تو ان کی ماں لے کے گئی، ڈاکٹر نے دیکھا مدینے میں تو کہا آپریشن کرنا پڑے گا، 15 دن تک آپ کو لیٹنا پڑے گا۔ تو کہا نماز؟ کہا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اور کوئی طریقہ بتاؤ کہ میری نماز بھی نہ چھوٹے، میرے آنکھوں کا علاج بھی ہو جائے۔ کہا نا 15 دن تک آپ کو نماز چھوڑنی پڑے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ تم 15 دن کی بھی بات کرتے ہو، خدا کی قسم ایک وقت کی نماز بھی جماعت سے نہیں چھوڑ سکتا، چاہے میں دنیا میں نابینا ہی رہ کر کے زندگی گزاروں۔ نابینا ہو کے تو زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن 15 دن کی نماز کیا ایک وقت کی جماعت بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کے چلی آئے، آنکھوں کا آپریشن نہیں کرا ہے نماز کی محبت میں،
لیکن اب جاتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو خوب جانتا ہے میں نے نماز کی محبت میں آنکھوں کا علاج چھوڑا ہے، الہی نماز کی برکت سے آنکھوں کی روشنی واپس فرما دے۔ ڈاکٹر نے 15 دن کے لیے کہا تھا، لیکن عبداللہ بن عباس نے اس طرح نماز کے بعد رو رو کر کے خدا سے نماز کو وسیلہ بنا کے دعائیں مانگی تو 6 ہی دن گزرے تھے کہ اللہ نے نماز کی برکت سے ان کی آنکھوں میں پوری پوری روشنی واپس فرما دی۔ اب ایسی روشنی آئی کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب تک دنیا میں زندہ رہا کبھی میرے آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اے لوگوں، صحابہ کے دلوں میں نماز کی کتنی محبت تھی کہ آنکھوں کا علاج کرانے گئے صرف اس نیت سے کہ ہماری جماعت نہ چھوٹے، اور آج ہم ان کے ماننے والے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک جلسہ ہوا، ایک مولانا صاحب تقریر کرنے لگے کہ بے نمازی جہنمی ہے، قرآن میں ہے۔ جب سنایا تو بس گنوا والے اٹھائیں لاٹھی کی، اچھا مولوی ملا، بلاوا کا کھانو کھواوا کا نجرانو دیا جو ہم مل لوگن برائی کرت ہے۔ وہ اٹھے لاٹھی لے کے تب مولوی کہیں ہاں کا بات نہیں کہتے ہمرے برائی کرت ہے تو کا بلاوا رہا ہے ایک آتے کہیں دے رہے نہیں تم کو نہیں، عید بقرعید پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ کہیں ہاں عید بقرعید تو ہم لوگ بہت شان سے پڑھی تھے 29 رمضان کے، تو کہیں تب تو تم نمازی ہو، ہم تو ہوگا کہتے جن کبھو نہ پڑھی سو۔ تو چودھری آئے گا گاؤں کے، کہے ارے تم سب بیوقوف ہو، بے نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھے نہ پڑھے، اور جو کبھی پڑھے ہی نہیں وہ بے نمازی کہاں ہے؟ ہم لوگ بے نمازی نہیں ہیں۔ مولوی صاحب کی جان بچی، لاکھوں پائے، بدھو خیر سے گھر واپس آئے۔ آج کل لوگ اپنی کمی کو دور کرنا نہیں چاہتے۔ اے میرے بھائیوں، سب سے بہترین چیز ہے نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر کے آئے۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ کہوں جاؤ اپنے گھر والن کے لیے کوئی چیز لے کے آؤ، اچھی چیز ہو کے بعد دیو تو بھائی دے، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میں بمبئی سے لے کے آیا تھا افلاطون، اتنی مہنگی مٹھائیوں دی ہے تو بھائی دیس، تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول ساتوں آسمان کے اوپر گئے، نماز کا تحفہ لے کے آئے، اور آج ہم نماز کو ٹھکرا رہے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوں گے؟ اس لیے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاوا کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اس لیے کہ بغیر ماں باپ کو بھی راضی کیے خدا راضی نہیں ہوگا۔ ماں باپ تو وہ ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دے گا جو کہیں آپ پا نہیں سکتے۔ آج ماں باپ کو رسوا کر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے، دین مل جائے، کبھی نہیں مل سکتی۔ بمبئی میں بہت سے لوگ گئے ہوں گے، ماہم شریف ہے، وہاں ایک مزار ہے قطب کوکن کی، حضرت مخدوم ماہمی، گئے ہو کہ نہیں گئے ہو آپ لوگ؟ نہیں گئے۔ مخدوم ماہم اس زمانے میں تھے بمبئی میں جب کوئی بمبئی میں قرآن پڑھانے والا نہیں تھا، تو ایک دن کہا اماں مجھے باہر بھیج دو، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا کہاں جاؤ گے؟ باہر میں اکیلی ہوں۔ کہا کیوں بڑے پیر نہیں چلے گئے تھے؟ ارے بڑے پیر دولت والے تھے، ان کی ماں نے بھیج دیا تھا، میں غریب آدمی تم کو کہاں بھیج سکتی ہوں۔ تو مخدوم ماہم نے کہا تو اماں میں قرآن نہ پڑھوں؟ کہا نہیں بیٹا، اللہ چاہے گا کوئی آئے گا قرآن پڑھانے والا تو پڑھا دے گا۔ تو مخدوم رک گئے ماں کی فرما برداری میں، لیکن جب صبح کام دھام سے فرصت پاتے تو چلے جاتے سمندر کے کنارے، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دعا مانگتے، یا اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دے، یا اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دے۔ دعا مانگا کرتے تھے، شام کو چلے آتے۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام آئے۔ 4 نبی ابھی بھی دنیا میں زندہ ہیں جن کو موت نہیں آئی، 4 نبیوں کو موت نہیں آئی۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام،
ایک ادریس علیہ السلام، ایک الیاس علیہ السلام، اور ایک حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کو ابھی تک موت نہیں آئی۔ حضرت خضر آئے، فرماتے مخدوم تم روزانہ یہاں آتے ہو؟ کہا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں، دعا مانگتا ہوں کہ کوئی قرآن پڑھانے والا آ جاتا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا مخدوم میں خضر ہوں، روزانہ یہاں آنا، میں تم کو قرآن پڑھا دیا کروں گا، لیکن کسی سے بتانا نہیں، راز کی بات ہے۔ کہا ٹھیک، تھوڑا پڑھایا چلے گئے۔ خضر علیہ السلام مخدوم آئے شام کو، بڑی خوشی خوشی اماں کی خدمت کیے، صبح اٹھے پھر جلدی جلدی خدمت کر کے کھا پی کے چل دیے، پھر شام کو آتے خوشی خوشی، صبح پھر جلدی جلدی نکلنے لگتے۔ ایک دن مخدوم کے ماں نے کہا بیٹا بہت جلدی صبح جانے میں کرتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ کہا اماں راز کی بات ہے نہ پوچھو۔ راز کی بات؟ بیٹا میں ماں ہوں، مجھ سے بھی کوئی قریبی ہے دنیا میں تیرا، مجھ سے نہیں بتائے گا؟ تو کہا اماں راز کی بات ہے۔ کہا بتا بیٹا، مجھ سے نہیں بتائے گا؟ تب مخدوم نے بتا دیا کہ میں جاتا تھا سمندر کے کنارے، اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دے، تو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا، روزانہ قرآن پڑھانے آتے ہیں۔ کہا جا جا بیٹا جلدی جا۔ اب وہاں جب گئے تو خضر علیہ السلام آئے ہی نہیں، مخدوم پورا دن انتظار کرتے رہے۔ شام کو آئے تو رونے لگے، کہا اماں آپ نے راز کی بات پوچھ لیا، انہوں نے منع کیا تھا، آپ نے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا، وہ ناراض ہو گئے نہیں آئے، اماں اب ہم قرآن کیسے پڑھیں گے؟ کہا نہیں بیٹا وہ استاد ہیں، آپ شاگرد ہو، شاگرد کا کام ہے روزانہ درسگاہ میں جائے، استاد کو اختیار ہے، جب چاہے آئے جب چاہے نہ آئے، بیٹا تم کو کل بھی جانا ہے۔ دوسرے دن پھر گئے، پورا دن انتظار کیا نہیں آئے، پھر آئے رونے لگے، کہا اماں وہ نہیں آئیں گے، کہا نہیں بیٹا کل جانا۔ تیسرے دن گئے مخدوم، پھر پورا دن کھڑے رہے، حضرت خضر نہیں آئے، تب آ کے رونے لگے، کہا اماں اب ہم ظاہر رہ جائیں گے۔ تب مخدوم کی ماں نے کہا تھا بیٹا کل جانا۔ رات ہوئی، مخدوم کی ماں نے دعا مانگی، یا اللہ اگر میرے بیٹے مخدوم نے میری محبت میں راز کی بات بتا دیا تو نے خضر کو کیوں روک لیا؟ یا اللہ خضر کو بھیج دے، ورنہ بیٹا میرا مخدوم نافرمان ہو جائے گا، پھر کبھی کوئی میری بات نہیں مانے گا۔ یا اللہ میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور خضر کو بھیج دے تاکہ میرا بیٹا مخدوم قرآن پڑھ لے۔ رات میں ماں نے دعا مانگی۔ چوتھے دن جب مخدوم سمندر کے کنارے گئے تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام پہلے ہی سے کھڑے انتظار فرما رہے ہیں۔ جب گئے تو خضر مسکرائے، فرماتے بیٹا نہیں مانا، تو نے بتا ہی دیا۔ کہا حضور اگر ماں نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں نہ بتاتا، لیکن ماں کی محبت میں نے راز کی بات بتا دیا۔ تو خضر کہتے ہیں مخدوم اگر ماں کی محبت میں تو نے راز کی بات بتا دیا تو سن لے، تیری ماں کی رات کی دعائیں بھی خدا نے قبول کر لیا ہے۔ اے مخدوم آؤ، اب تم کو روزانہ آنا نہیں پڑے گا۔ مخدوم کو حضرت خضر نے پکڑا اور اپنے سینے سے چپٹایا، اور سینے سے چپٹانے کے بعد حضرت مخدوم کے سینے میں پورا قرآن خضر نے اڑیل دیا، اور مخدوم حافظ قرآن واپس آئے، ماں کی قدموں کو بوسہ دیا۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کی دعائوں سے بہت کچھ ملتا ہے، اس لیے نمازوں کی بھی پابندی کرو اور ماں باپ کی بھی فرما برداری کرو۔ لیکن آج ہم میں تم میں حسد جلن بہت ہے، ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے جلتے ہیں، کسی کے مرتبے کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر۔ آواز تو سب سے زیادہ مولوی مولانا دیکھ کے، اگر کونو مولوی مولانا بڑھیا گاڑی چلے لائے تو کہیں لاگت ہے کونو رسید کے ہاتھے آئے گئے، اور اگر پھٹا پرانا چلے تو کہتے دیکھو مولوین کا کچھ جوہات ہے، مولویانہ پڑھائے کا فائدہ، کونو لنگ چارہ نہیں۔ مولویوں سے حسد نہ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب آیا
قرآن کی آیت نازل ہوئی ما کانا محمد نباد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد مردوں کے باپ نہیں آخری رسول ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا؟ کہا نہ۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین ہم لوگ کس سے سیکھیں گے؟ ہم لوگوں کو دین کون سکھائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا تھا میرے بعد نبی تو نہیں آئیں گے لیکن میرے بعد میری امت کے علماء تم کو دین سکھاتے رہیں گے۔ تو کوئی نبی نہیں آئے گا دین کی بات بتانے کے لیے، اب عالم ہی آئیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا ارشد رضا صاحب قبلہ آپ کی اگیہ میں ہیں، اور بھی یہاں بہت سے عالم ہیں، ان کی قدر کرو، عزت کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم کو آپ کو دیندار بنا دے۔ دیکھیے حالات بہت نازک ہیں، آپ دیکھ رہے ہو دن بدن موبائل میں یوٹیوب دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ اللہ بہت بڑا قادر مطلق ہے۔ نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلایا تھا، تو ایک مچھر گزرا تھا تو اس کا ایک پر اور ایک ٹانگ جل گئی تھی، تو مچھر رویا تھا، کہا تھا یا اللہ مجھے نمرود نے بے گناہ جلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم تجھے بدلہ دلائیں گے۔ پھر وہ مچھر ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں گھسا، تو روایتوں میں ہے کہ 400 سال تک وہ مچھر نمرود کے دماغ میں کاٹتا رہا۔ 400 برس مچھر کاٹتا رہا۔ نمرود بادشاہ تھا لیکن کبھی اس دیوار سے سر ٹکراتا، کبھی کھمبے سے، کبھی پیڑ سے، کہ سکون مل جائے، ایسے ٹکراتے ٹکراتے نمرود ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ شداد نے جنت بنوائی تھی، وہ بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو اللہ نے اس کے گردن میں کیڑا پیدا کر دیا تھا۔ کئی سو برس تک کہ وہ کیڑا بھی شداد کے گردن میں کاٹتا رہا، سکون کی زندگی نصیب نہ ہوئی، اور کیڑے نے شداد کو ہلاک کر دیا۔ تو اے لوگوں یاد رکھو ظالم کی زندگی بہت کم ہے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ حضور فرماتے من لم یرحم صغیرنا، جو اپنے سے چھوٹے پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور جو اپنے سے بڑے کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیشہ چھوٹوں پہ رحم کرو، بڑوں کی عزت کرو، اللہ کے رسول ہم سے آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ ٹھنڈ زیادہ ہے، اللہ ان چند باتوں کو قبول کر لے، اور جلسہ کرانے والوں کو اللہ دونوں جہان کی عزت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔